بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج 24 جنوری بروز پیر سن 2022، ہم عمران خان صاحب نے کل جو قوم کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے ٹیلی فون کال کے ذریعے، اس کے چند ضروری مندرجات پہ بات کریں گے۔ اس ویلاگ کے اندر جو خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو دعا دی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں، اپوزیشن جو خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر بولنے نہیں دے رہی، مہنگائی کے بارے میں، اور جو خان صاحب نے ایک تھریٹ لگایا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو میں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، ان ضروری امور کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول ہو سکیں۔ اور وہ لوگ جو مجھے فیس بک پر سنتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ میری کمپلیٹ ویڈیو یوٹیوب پہ لازمی سنیں، اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ پہلی چیز کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں، خان صاحب کی بے بسی خان صاحب کے الفاظ سے واضح طور پر عیاں ہے کہ اگر ایک قوم کا وزیر اعظم جو طاقتور ترین ان کے پاس ایک منصب ہے وہ اب دعاؤں پہ یقین رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ قوم ساری کی ساری پھر معجزات پہ ہی یقین رکھے گی، کرامات پہ یقین رکھے گی۔ خان صاحب آپ کو تو اس بارے میں پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کے لیے قوم ہے جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ دعائیں کر رہی ہیں کہ یا اللہ یہ ملک ترقی کر جائے، ملک کو لوٹنے والے غارت ہو جائیں، کیونکہ ملک کو لوٹنے والے نیست و نابود ہو جائیں، ملک کو تباہ و برباد کرنے والے اپنے انجام کو جلد پہنچیں۔ قوم مسلوں پہ بیٹھ کے یہ دعائیں کر سکتی ہے۔ اگر اس قوم والا کام آپ نہیں کرنا ہے تو برائے مہربانی پھر قوم کو کوئی دوسرا وزیر اعظم دے دیں تاکہ آپ دعائیں کریں بیٹھ کے، وہ وزیر اعظم کچھ عملی اقدامات کریں۔ جب ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قوم کو آ کے بتائیں کہ ان الفاظ سے جن سے آپ کی بے بسی عیاں ہے کہ میں اس بسیدہ گلے سڑے بدبودار نظام کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہوں، میرے بس میں بھی اب دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے چند دن پہلے اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ مکمل طور پر خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اگر خان صاحب کی کابینہ کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے تو خان صاحب دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھی، جو ان کی چیک اپ کی رپورٹس آئی تھیں، اس کے بارے اس رپورٹس کے اندر غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ اگر دونوں چیزیں مان لی جائیں، ایک چیز کو یہ دیکھیں کہ اگر میاں صاحب کی کابینہ کے لوگ، عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا تو خان صاحب آپ کو اس چیز کی وضاحت بھی قوم کو دینی چاہیے کہ یا تو آپ کی کابینہ کے لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے۔ اگر اس کے اندر سچائی موجود نہیں تو جن رپورٹس کی بنیاد پر آپ نے میاں صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تو آج تک ان رپورٹس کو جنریٹ کرنے والوں کے خلاف، ان ذمہ داروں کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی اور ان کو کیا سزا دی، وہ حقائق بھی قوم کے سامنے آپ رکھ دیتے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو خان صاحب نے کہی کہ اپوزیشن مجھے پارلیمنٹ کے اندر بولنے نہیں دیتی، اس وجہ سے میں یہ ٹیلی فون کالز کا جو فورم ہے یہ استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے پھر خان صاحب ایک بے بس قسم کے، ایک مجبور قسم کے، ایک لاچار قسم کے وزیر اعظم ہمیں نظر آئے ہیں کہ جن کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر سکون سے، یا ان کے انتظامی صلاحیت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ قوم سے اپنی سے خطاب کر سکیں، ان ہاؤس وہ کچھ کہہ سکیں، اپنے دل کی بات کہہ سکیں، قوم کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں۔ تو برائے مہربانی اگر آپ اپوزیشن کے آگے اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے لاچار ہیں خان صاحب، تو پھر بتائیں کہ آپ اس سسٹم اور نظام کے آگے مجبور ہو چکے ہیں۔
اس سسٹم نے آپ کو بے بس کر دیا ہے، اس سسٹم میں آپ کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب تک یہ نظام موجود رہے گا آپ اسی طرح کی دعاؤں پہ آپ اپنا انحصار کریں گے، آپ طفل تسلیوں پہ اپنا انحصار کریں گے، آپ قوم کو جھوٹی امیدیں دلائیں گے، آپ قوم کو جھوٹے سہارے دیں گے، جھوٹی ان کو تسلیاں دیں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں خان صاحب۔ تیسری چیز جو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے مہنگائی کے بارے میں کہا کہ مہنگائی، آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت نے ویڈیو کال، اس نے سال پہلے بھی ایک ویڈیو کال کی تھی، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کو جلد کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ کل اس گھبرانے والی بی بی نے دوبارہ سے کال کی ہے اور پوچھا ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب اب ہم گھبرا لیں؟ اس پر خان صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا یک طرفہ رپورٹنگ کر رہا ہے، پوری دنیا انفلیشن کی زد سے ہے، کرونا اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ میڈیا کو چاہیے کہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، چائنا کے اندر، بھارت کے اندر جو مہنگائی ہے، میڈیا اس کو بھی رپورٹ کرے۔ خان صاحب جب یہ کہتے ہیں تو یہ بات تو درست ہے کہ میڈیا کو متوازن رپورٹنگ کرنی چاہیے، میڈیا کو دو طرفہ پکچر دکھانی چاہیے، یک طرفہ پکچر نہیں دکھانی چاہیے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ خان صاحب اگر یہ بھی بتا دیتے کہ آپ غربت کا کمپیریزن بھی دوسرے مقابلوں سے کریں، آپ عدلیہ کا کمپیریزن بھی دوسرے مقابلوں سے کریں، ممالک سے کریں، آپ بے روزگاری کا کمپیریزن بھی دوسرے ممالک سے کریں، آپ مہنگائی کا کمپیریزن بھی دوسرے کے ممالک سے کریں، آپ تعلیم کا کمپیریزن بھی دوسرے ممالک سے کریں، آپ لا اینڈ انفورسمنٹ کی جو سچویشن ہے اس کا کمپیریزن بھی دوسرے مقابلوں کے ممالک سے مقابلہ کر کے ان کو پھر بتائیں قوم کو کہ ہاں ان پہلوؤں پر پاکستان ادھر کھڑا ہے اور دوسرے ممالک ادھر کھڑے ہیں، اور ساتھ پھر آپ کا یہ کہنے کا حق بنتا تھا کہ مہنگائی کی یک طرفہ رپورٹنگ نہ کریں۔ جب آپ دوسرے کسی چیز کا کمپیریزن، امریکہ کی پاکستان کی جمہوریت کا کمپیریزن خان صاحب آپ بیٹھ کے کریں نا امریکہ کی جمہوریت کے ساتھ، آپ چائنا کی جمہوریت کے ساتھ بیٹھ کے کریں، آپ انہوں نے جتنے پچھلے 4-5 سال میں روزگار کے جو مواقع فراہم کیے ہیں ان کا کمپیریزن دوسرے ممالک کے ساتھ کریں، تب آپ یہ بات کرتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ دیکھیں ایک بات تو کلیئر کٹ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خان صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ خان صاحب کا واسطہ ایک نالائق اپوزیشن سے پڑا ہے۔ اگر اپوزیشن کے اندر کچھ بھی دم خم ہوتا تو اپوزیشن خان صاحب کو یہ الفاظ کہنے کی نوبت نہ آتی۔ دوسری بات، اپوزیشن کے اندر اگر اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی موجود ہوتی کہ وہ خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کر سکتے تو وہ کب کے یہ کر چکے ہوتے۔ وہ دھرنوں، پی ڈی ایم، کسان مارچ، مہنگائی کے خلاف مارچ، اپوزیشن کے اندر گالم گلوچ، ان چیزوں پہ وہ بیس نہ کرتے۔ یہ نالائق ترین اپوزیشن ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خان صاحب بحیثیت اپوزیشن لیڈر ایک بہت طاقتور، بہت ایکٹیو اور بہت سٹرونگ اپوزیشن لیڈر پہلے بھی ثابت ہوئے تھے، اب بھی ہوں گے۔ مگر خان صاحب کو یہ بتانا ہوگا جب اپوزیشن کے اندر یہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے، وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اور خان صاحب ان ہاتھوں کے آگے اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ پھر ان کا نام بھی وہ بابانگ دوہل نہیں لے سکتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، اشاروں کنایوں میں ان کو خاموش میسج دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ خفیہ ہاتھ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ خان صاحب ان کے آگے بھی مجبور ہیں اور بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بار بار اور ہر ویلاگ کے اندر یہ کہتے آئے ہیں کہ جب تک یہ گلا سڑا، بدبودار، بوسیدہ، کرپٹ، سلگش قسم کا نظام موجود ہے، ہمارے وزراء اعظم، منتخب حکومتیں اسی طرح کے رونے روتے رہیں گے، اس کے علاوہ قوم کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔